السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے مدثر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مدثر حسین۔ ناظرین، آج ایک ایسے گھر میں موجود ہوں، میرے سامنے ایک بیٹی بھی موجود ہے۔ آئیے ناظرین بیٹی کی حقیقت پوچھتے ہیں بیٹی کی زبانی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بیٹی، کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹی، آپ اپنی حقیقت ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے ہمارے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ابو کو نا 8 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کو۔ اس کے بعد میری مما نے ہم پانچ بہن بھائی ہیں، اور ہم پانچوں کو میری مما نے بہت زیادہ محنت کر کے پڑھایا ہے۔ اور نا اب میں 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری امی اب اتنا کام نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ وہ خود ایک پیشنٹ ہے، وہ بلڈ کی مریض ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں۔ ان سے اتنا کام نہیں ہو پاتا کہ تاکہ وہ ہم باقی کی بہن بھائیوں کی تعلیم اور میری تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ اور باقی نا میری ایک بہن ہے، اس کی ہم نے شادی کی ہے بہت مشکل سے، اور اسے اتنا جہیز بھی نہیں دے پائے۔ اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری آپی کو اتنی باتیں سناتے ہیں جہیز کی وجہ سے، اور اس کی ہمیں اتنی ٹینشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بہن کو واپس چلی جاؤ یہاں سے، مطلب تم اتنی کچھ لائی نہیں ہو ہمارے گھر تو وہ بھی اتنا پریشان رہتی ہے۔ میری امی اتنا پریشان ہے اس کی شادی کر کے بھی۔ اچھا بیٹی، یہ بتائیں کہ آپ کا جو والد صاحب ہے، جب وہ زندہ تھے تو آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے؟ میرے والد صاحب جب تھے تو شکر تھا اللہ کا، ہمارے پاس اپنا گھر تھا اور ہم اپنے گھر میں رہتے تھے۔ اب جب سے ان کے جانے کے بعد ہمارا گھر بھی بک گیا، اور ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا کیونکہ وہ بیمار رہے ہیں، پورا سال بیمار تھے وہ۔ ان کے گردے میں پتھری تھی، اور ان کے گردے پہ پتھری تھی تو ہم نے ان کا اتنا علاج کروایا، لیکن پھر بھی نا وہ بچ نہیں سکے، تو کافی پیسے ان کے اوپر لگ گئے، اور جو ہماری پراپرٹی تھی وہ بھی بک گئی، اور ان کے جانے کے بعد ہم کرائے کے مکان پہ آ گئے اپنے مکان سے۔ تو بیٹی، آپ کافی خود بھی بیمار ہو۔ ناظرین، یہ بیٹی خود بھی بیمار ہے اور کافی پریشان بھی ہے۔ جو لوگ یار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ یتیم بچی ہے، دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے اس بیٹی کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکے۔ اور اس کی والدہ ظاہر سی بات ہے وہ بیوہ خاتون ہے، تو ان کا کوئی کمانے والا کفیل بھی نہیں ہے، تو یہ رینٹ پہ رہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ کمانے والے بھی ہوں تو وہ رینٹ پہ نہیں کر سکتے۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے ہمارے ملک میں کہ ایک عام انسان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا بیٹی، کو آخری پیغام دینا چاہتی ہوں؟ آخری پیغام میرا سب سے یہی ہے کہ ہماری مدد کری جائے تاکہ میری مما میری میڈیسن جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے مجھے دے سکیں، اور ہمارے گھر کا رینٹ بھی ہمارے اوپر ہوا پڑا ہے 2 مہینے کا، اور وہ بھی ادا ہو جائے، کیونکہ مالک مکان جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دو، اگر آپ سے مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا تو ہماری جلدی سے جلدی مدد ہو جائے تاکہ ہم اپنے گھر کا کرایہ دے لیں۔ اور میری مما بھی بہت پریشان ہے میری وجہ سے، کیونکہ میری طبیعت پہلے بہت زیادہ خراب تھی، 9 ماہ سے میں بیمار ہوں، اور میری مما میری وجہ سے اتنی پریشان ہے کہ اس کی اب اگر پراپر طریقے سے دوائی نہ دی جائے تو یہ واپس مطلب اتنی بیمار ہو جائے گی جیسے میں پہلے طریقے بہت زیادہ بیمار رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی تھی میں، ہر ہفتے بعد میرا نئے سے نئے ٹریٹمنٹ ہوتا تھا۔ ناظرین، تمام تر تفصیلات آپ نے بیٹی کی زبان سے سنی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔